حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے، اگرچہ حضور اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈانٹتے نہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو محبوب ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈانٹ رہے تھے، حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے، اللہ اگر میں اپنے امتی کو کبھی ڈانٹ بھی دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو اسے فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلال اور جمال دونوں امت کے لیے رحمت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو آیا تو ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بچھو پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اسے اٹھایا، باہر نکالا، تھیلی پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مارا، اب وہ بھیگا ہوا تھا، اس کو کنارے پہ رکھا، وہ تھوڑا سا پھر چلا تو پھر پانی میں گر گیا۔ امام صاحب نے پھر اس کو باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا، بھیگا تھا، پھر چلنے لگا تو پھر گرا، 7 دفعہ وہ گرا، اور 7ویں دفعہ جب امام احمد بن حنبل نے نکالا تو خادم جو ساتھ تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور چھوڑ دے، نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، تھوڑے ڈوبنے دے۔ امام صاحب فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ اڑ گیا ہے، ڈانگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میری تو اچھی ہے بچانے والی، بری پہ اڑ گیا تو میں اچھی پہ نہ اڑوں، مارنے دو کتنے مارتا ہے، اپنی اچھی عادت چھوڑ سکتا؟ ٹھیک ہے، اس کا اپنا معیار ہے، ہمارا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا طرز زندگی ہے، ہمارا اپنا ہے، وہ اپنی شوخیوں میں راضی ہے تو راضی رہے، ہم اپنی نفاست کو چھوڑ سکتے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اس کے لیول پہ اتر آئے، یہ کیسی عجیب بات؟ تو بھائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے، حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں، اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی، حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے، اور میں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا اکٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا، سارا اتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا۔ رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا۔ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے؟ کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں۔ اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجبوری تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی۔ کہتے اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا، اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے، خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے، اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے؟ آپ کو تکلیف ہوئی، جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں۔ حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا، وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی، تیری پہلی نظر کا وار توبہ لب تک دعائیں دے رہا ہے۔ وہ جملے تھے کہ سکتہ کر گئے، تزکیہ کر گئے، تصفیہ باطن کر گئے۔ محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا، میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، سیانا تو نہیں، زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں، حضور میں کوئی انالیسس نہیں کر سکتا، تجزیہ نگار نہیں، باریک نہیں، پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا، مجھے لگا سونے میں اکیلا نہیں آیا، ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں، سب کو میں نے بتایا ہے، دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا، تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں رائے کلمہ آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے، حضور نے فرمایا اسے معاف کر، اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے معافی دے دے، حضور کتنی بار؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار، وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا اشر کرے، سوچنا رب زیادہ قادر ہے تجھ پر۔